اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ بابها بابی و بیتها بیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ کا دروازہ گویا میرا دروازہ ہے، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے۔ مومنین، جیسے کہ ہم ان ایام فاطمیہ میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا قاتل کون کون لوگ تھے اور کون کون ہے یہ ثابت کر رہے تھے، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، اپنے شیعہ بھائیوں لوگوں نے ہی، کہ اس طریقے سے بیان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی خدمت میں ہم پیش کرتے چلیں کہ میرا بیان جو ہے اگر بنا دلیل کے، بنا ثبوت کے اگر ہو تو آپ اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں آپ تمام مومنین کی خدمت میں کہ ہم اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کریں۔ اور دوسری بات مومنین اس کے اوپر غور کریں کہ بات جو ہے وہ شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، بات صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی بیٹی کا آخر قاتل کون ہے، نبی کی بیٹی کو آخر کیسے شہید کیا گیا، یہ مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اِنَّ فاطمہ بابها بابی، کہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، وَبَيْتُهَا بَيْتِي، اور فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے۔ اب اس حدیث کا مومنین مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص نبی جناب فاطمہ زہرا کے دروازے کے اوپر آگ و لکڑیاں لے کے اگر جاتا ہے تو وہ گویا فاطمہ کے دروازے پہ نہیں گیا بلکہ نبی کے دروازے کے اوپر آگ و لکڑیاں لے کے گیا۔ اگر کسی نے جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ لگائی، اس نے جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ نہیں لگائی بلکہ نبی کے گھر میں آگ لگائی ہے۔ تو مومنین، ہم کو صرف اور صرف کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آخر کیسے شہید کیا گیا، ہم اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ مومنین، آج کا یہ میرا آخری بیان ہے جس میں ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے کہ آخر عمر نے جو ہے اس کا اعتراف کیوں کیا اور کب کیا۔ سب سے پہلی ہم وہ روایت پڑھتے ہیں، اس کے اوپر غور کریں کہ عمر نے آخری وقت میں، جب آخری وقت آیا تو عمر نے فرمایا، کیا فرمایا کہ وہ 3 چیزیں جو میں چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا۔ لوگوں نے پوچھا وہ 3 چیزیں کیا تھیں، عمر نے فرمایا کہ عمر کہنے لگا پہلی چیز جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں میں آگ نہ لگاتا، دوسری چیز میں جناب فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ نہ گراتا۔ یہ اس بات کا اعتراف، یعنی جو عمر جو ہیں وہ اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ اعتراف اس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ انہوں نے کام ایسا کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے مومنین کہ مثال کے طور کے اوپر اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں۔ میرا شرمندہ ہونا اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اس بات کے اوپر یہ دلیل ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ بلا وجہ تو میں شرمندہ نہیں ہوں گا کہ میں کیوں شرمندہ ہوں، کیونکہ جب میں نے وہ کام کیا ہی نہیں تو آخر شرمندگی کیسی۔ عمر کا اس بات کا اعتراف کرنا اور شرمندہ ہونا دلالت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام ایسا کیا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی عمر کی، کہ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ کہاں موجود ہے، کیا اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے یا اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں تاریخ طبری، جس میں یہ روایت موجود ہے کہ عمر نے آخری وقت میں اعتراف کیا کہ کاش میں فاطمہ کے گھر میں آگ نہ لگاتا۔ کیا تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205، اور دوسری کتاب معراج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 یا 236۔ اس کے بعد تیسری دلیل میزان الاعتدال ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109۔ اس کے بعد چوتھی دلیل ہے کنز الاعمال جلد 5 صفحہ 632۔ اس کے بعد 5ویں دلیل ہے تاریخ مدینہ و دمشق، یہ جلد نمبر ہے 30 صفحہ نمبر 418۔ اس کے بعد ہے تنظیم المعجم الکبیر جلد 1 صفحہ 62۔ اس کے بعد 7ویں دلیل ہے تاریخ اسلام جلد 3 صفحہ 118، اور 8ویں دلیل ہے عقد الفرید جلد 5 صفحہ 121۔ اس کے بعد ہے 9ویں دلیل ہے الامامہ و سیاسہ صفحہ نمبر 131۔ 10ویں دلیل ہے
کی الاحادیث المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189. یہ 10 دلیلیں، یہ 10 کتابیں ہم نے اہل سنت بھائیوں کی، ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کی ہیں. آپ دیکھیں ان کتابوں کو اٹھا کر ان کا مطالعہ کریں. بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر نبی کی بیٹی کو آخر شہید کیسے کیا گیا، کس طریقے سے شہید کیا گیا ہے. تو مومنین یہ کتابیں اہل سنت بھائیوں کی کتابیں تھیں جو کہ ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں باقاعدہ کتاب کے نام اور صفحہ نمبر، پیج نمبر، سب کچھ آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیا ہے. ہم آخر میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے بحق محمد وآل محمد، اللہ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، تمام مشکلات کو آسان فرمائیں، اور ہمارے آخری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجل فرمائیں. آمین یا